اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم منافقت کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں واضح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ایک حق کو ماننا ہے۔ یہ تقاضا اس وقت بہت شدت کے ساتھ سامنے آتا ہے جب دنیا میں کوئی حق کا علمبردار کھڑا ہوتا ہے اور حق کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل جب دنیا میں مبعوث ہوئے اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور خدا کی وحی مجھ پر آتی ہے تو میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، میرے اوپر ایمان لاؤ گے تو نجات پاؤ گے اور میرے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے تو نجات نہیں پاؤ گے۔ مکے کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ ہے جب ایمان لانا اپنے آپ کو دکھوں میں ڈالنا تھا، اپنے آپ کو مصیبتوں کے حوالے کرنا تھا، اپنے آپ کو سوسائٹی کے جبر کے حوالے کرنا تھا۔ چنانچہ مکے کی زندگی میں جو لوگ ایمان لائے وہ مخلص مسلمان تھے۔ انہوں نے دین کے تقاضے پورے کیے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو جان بھی قربان کرنی پڑی، بعض لوگوں کو گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنے دیش سے دور جانا پڑا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دارالہجرت میسر آیا، آپ نے وہاں ایک سلطنت قائم کر دی، وہاں حکمران کی حیثیت سے آپ نے کار سلطنت کو چلانا شروع کر دیا، حالات بدل گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیابی کے مراحل طے کرتی ہوئی اس جگہ تک چلی گئی کہ لوگوں کے لیے اب ایمان لانا ضرورت بن گیا۔ لوگوں کو اس میں فائدہ نظر آنے لگا کہ وہ اگر ایمان لے آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے تو ان کو اس میں فائدہ ہوگا۔ یہ چیز ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جب منافقت سامنے آتی ہے، اور بہت سارے لوگ جن کو قرآن مجید زیر بحث لایا ہے بظاہر ایمان لے آئے اور حقیقت میں وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ گویا منافقت یہ ہے کہ آدمی کسی فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے اور کسی دنیوی نقصان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور حقیقت میں وہ مسلمان نہ ہو۔ ان لوگوں کے ساتھ قرآن مجید نے بہت سختی کے ساتھ معاملہ کیا، یہاں تک کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ ان کو بھی اسی طریقے سے مار دیا جائے گا جس طریقے سے مشرکین مکہ کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ زمانہ گزر گیا، اسلام کی ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی، مسلمان ہونے والے لوگ، ان کی نسلیں اور نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے رہے، یہاں تک کہ اب دنیا میں اربوں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں منافقت موجود ہو سکتی ہے، یہ سوال زیر بحث آتا ہے۔ ہمارے ہاں مختلف شکلیں ہیں لوگوں کے عمل کرنے کی، لوگوں کے ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دنیا کی لذتوں نے اور دنیا کی ضرورتوں نے اور دنیا کے معاملات نے گھیر رکھا ہے، ان کے شب و روز دنیا ہی میں بسر ہوتے ہیں اور وہ دین کا کوئی بھی تقاضا پورا نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ وہ بعض لوگ اس حالت میں بھی ہوتے ہیں کہ ان کو صرف مفاد نظر آتا ہے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ان میں سے بھی کوئی منافق ہو سکتا ہے؟ یہ سوال جب ہم کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منافقت کی کچھ علامتیں بیان کی تھیں، وہ زیر بحث آ جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب کوئی بات بیان کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور بعض روایات میں ایک چوتھی چیز بھی بیان ہوئی ہے کہ جب اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو وہ ایسی گالیاں دے کہ جس کو سننا بھی کوئی گوارہ نہ کرے، یعنی سب و شتم پر اتر آئے۔ کیا اس طرح کے اعمال کرنے والے منافق ہوتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں روز ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات کیا منافقت کے معاملات ہیں؟ اگر منافقت کی حقیقت پر غور کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی کا ظاہر اور باطن مختلف ہو، وہ ظاہر میں کچھ اور ہو اور باطن میں کچھ اور ہو۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو ہمارا ظاہر تو یہ ہے نا
کہ ہم وعدہ پورا کرنے والے ہیں، لیکن جب ہم وعدہ پورا نہیں کرتے تو ہمارا باطن سامنے آ جاتا ہے۔ ہمارے پاس جب امانت رکھی جاتی ہے تو ہمارا ظاہر تو یہ ہے نا کہ ہم امین ہیں، ہم امانت کا خیال رکھنے والے ہیں، لیکن جب ہم خیانت کریں گے، دھوکہ دیں گے، فریب دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا باطن سامنے آ گیا ہے۔ ہمارے باطن میں تو دھوکہ تھا، خیانت تھی، اور وہی سامنے آ گئی۔ اور اسی طرح دوسری چیزیں بھی ہیں کہ ہم نے بظاہر شریف آدمی کا روپ دھرا ہوا ہے، ہم بڑے ہمبل طریقے سے بات کرتے ہیں، بڑے مناسب طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو ہی جھگڑا پیش آ گیا تو ہماری یہ ساری ہمبلنس اور ساری جو شرافت تھی وہ ختم ہو گئی اور ہم گالیوں پر اتر آئے، تو ہمارا باطن سامنے آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ منافقت کی ایک شکل تو وہ ہے کہ جس میں ہم دین ہی کو اختیار کیے ہوئے نہیں ہوتے، اور منافقت کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم بظاہر دین کو تو اختیار کیے ہوتے ہیں، لیکن دین نے ہماری زندگی کا حصہ بننے کا طریقہ اختیار نہیں کیا، یعنی دین ہماری زندگی کو تبدیل نہیں کر سکا، دین ہمارے اندر کو تبدیل نہیں کر سکا، وہ ہمارے ظاہر میں موجود ہے۔ ہمارا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھا ہوتا ہے، ہمارے والدین مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ ہمارا بڑا کمزور تعلق ہوتا ہے، ایک ظاہری سا تعلق ہوتا ہے، نام کا تعلق، حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی منافقت ہی کی ایک حالت ہے، اگرچہ اس کو منافق نہیں کہا جائے گا۔ گویا اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب بے عملی وجود میں آتی ہے، جب گناہ وجود میں آتے ہیں، جب آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے، تو یہ چیز اس کو منافقت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ وہ بظاہر مسلمان ہے، لیکن اس کا باطن اس کو کفر کی طرف لے جا رہا ہے، اس کے گناہ کی حالت اس کو یہاں تک پہنچا سکتی ہے کہ وہ ایمان کی نعمت ہی سے محروم ہو جائے۔ کبائر کا اجتناب، اس کے بارے میں تو قرآن مجید واضح ہے کہ قتل کرنا، کسی بے گناہ کو، کسی کا مال وراثت کھا جانا، یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کے نتیجے میں ابدی جہنم انسان کو مل سکتی ہے۔ تو اسی طرح گناہ کی مسلسل حالت کو بھی قرآن مجید نے کہا کہ یہ بھی ایک کبیرہ گناہ بن جاتا ہے کہ ایک آدمی گناہ کرے اور پھر اس پر اصرار کرتا رہے، تو یہ چیز بھی اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بن سکتی ہے، جہنم کا باعث بن سکتی ہے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد ہم آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ منافقت کا وہ کون سا روپ ہے جو مسلمانوں میں آ سکتا ہے۔ جب مسلمان ایک بڑا معاشرہ اور ایک بڑی امت بن چکے ہیں تو اب ہمارے ہاں کمزوریاں ہوں گی، ہم دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، دین کے بارے میں لاپرواہی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، ہم ایسے اعمال کریں گے جو ہمارے دین کے مخالف ہوں گے، تو یہ چیز گناہ کی حالت ہے، اس کو گناہ گار کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ گناہ کی حالت یہاں تک لے جا سکتی ہے کہ آدمی ایمان کی حقیقت سے محروم ہو کر اپنے ظاہر میں مسلمان بنا رہے اور حقیقت میں وہ مسلمان نہ ہو۔ ایک منافقت وہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوئی، اور ایک منافقت یہ ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس منافقت سے بچائے اور دین کے تقاضے پورے کرنے والا بنائے، دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم جب قیامت کے دن اٹھیں تو ہم سچے مسلمانوں کی صف میں اٹھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔